دوستو یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تخت راج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات، تورات کے مطالعے اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو اور طوبل سیک کے آس پاس بتایا، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط سد یعنی دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کاف میں موجود ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ دوستو تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سد ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخص کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکا۔ ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری جانب یاجوج و ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کاف میں بحوالہ یاجوج و ماجوج اور ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنا کر دی، اور جو دیوار بنائے گی وہ کوئی خیالی یا معنوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائے گی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہوگی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس میں بھی اختلافات موجود ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے تعمیر کروائیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا اور اب تک موجود ہے۔ لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں، اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوستانی درے میں ہے، وہ ایک عام سے مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوستانی درے میں بنائی گی، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی،
ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء و محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ درہ دریال ہے، جہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گی جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ان کے خروج کا ہوگا تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کریں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک ہاتھ زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اور اس کے بعد 7 سال تک یہ سکون برقرار رہے گا، اور پھر وہ دن آن پہنچے گا جس کا عدل سے عہد کیا گیا۔ جی ہاں، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ ہمیں امید ہے کہ یاجوج ماجوج سے متعلق تمام سوالات کے جواب آج کی ویڈیو سے آپ کو مل چکے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔